إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 18 کی ہم تفسیر کر رہے تھے تو کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. نہیں 18 میرے پاس تفسیر ہے جو نہیں کی ہے نا میں نے ابھی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. اچھا اب ہم جو دیکھ رہے تھے آیت نمبر 18 اور 19 اور 20 بات ایکچولی ان تمام آیات میں ایک ہی ہو رہی ہے لیکن ہم تفسیر اس کی الگ الگ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم نے بات ہم یہاں پر کر رہے تھے جو ہم نے چھوڑی تھی وہ ہم نے یہ چھوڑی تھی کہ ہم نے ایک حیا کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا آج بڑھا رہے ہیں. یا ابھی آیت نمبر 18 کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا ہیڈنگ میں حیا اور ادا یاد ہے 2 چیزیں میں نے کہی تھی نا. اب اس کے ساتھ اسی آیت میں ایک اور کیٹیگری ہم ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو 3 چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھیں گے. تو اس میں آپ کو میں نے تھوڑی سی یہ بات کی تھی جو اس کو تھوڑا سا ریکیپ ہم کر لیں کہ حیادار لڑکی جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے. تھوڑا ریمائنڈ آپ کو کرا رہی ہوں. سیکنڈ بات یہ کہ اس کی بات میں ایک روب ہوتا ہے جب وہ بات کرتی ہے. عزت دار ہوتی ہے سوچ سمجھ کے جو بات کرتی ہے کہ اگر ایک مجمع میں بات کرے تو اس کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہو. یعنی ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرتی ہے ڈیل کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا تھا کہ بے حیائی کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا ادا کو کیا تھا. تو میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا تھا کہ ادا اور حیا کا فرق کیا ہے. ادا جو ہوتی ہے وہ انسان پریٹینڈ کرتا ہے. پریٹینڈ کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا شو کرتا ہے جو وہ حقیقتاً ہوتا نہیں ہے. یعنی بلا وجہ کانشیس ہونا. یہ تمام باتیں ہم نے یاد کر لیجیے. ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جیسے بلی کو دیکھ کے چیخ مارنا کاکروچ کو دیکھ کے کرسی پہ چڑھ جانا یہ ساری چیزیں نا یعنی ایک اپنی طرف سے ایک ادائیں اس طرح کی بھی دکھانا کہ جیسے بہت ڈر رہی ہیں اور کوئی کانفیڈنس کا نہ شو کرنا اور ہکلانا اور بات کرتے ہوئے کانشیس ہونا بلا وجہ ہونا نروس ویسے نہیں ہو رہی ہوں لیکن ایسی لڑکوں کے سامنے شو کرنا کہ جیسے بہت ہی انوسنٹ اپنے آپ کو بیسکلی نا معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کرنا. تو ہم نے دیکھا تھا یہ تمام چیزیں اداؤں میں آتی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی اگر ہم باحیا مسلمان عورتوں کو دیکھیں یعنی جن میں صحابیات بھی آتی ہیں اور بھی مختلف زمانے میں جو عورتیں تھیں تو ہمیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ ایون وہ جنگوں میں ساتھ جاتی تھیں. آپ سوچیں کہ آج اگر کسی عورت سے جنگ میں جانے کے لیے کہا جائے تو کبھی بھی اگری نہیں کرے گی لیکن وہ جنگوں میں جاتی تھیں. اور یہاں تک آتا ہے کہ ایک دفعہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی کو مارا جبکہ وہ اس سے پہلے اپنے ریسکیو کی وجہ سے حسان بن ثابت سے بار بار کہہ رہی تھی کہ تم اس کا مقابلہ کرو لیکن حسان بن ثابت جو ہے وہ مار نہیں پائے. ہوتا ہے نا بعض مردوں میں اتنی نرمی کہہ لیجیے یا ان کے اندر اتنا زیادہ ول پار نہیں ہوتا تو وہ نہیں مار پائے یہودی کو. صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک جنگ کے موقع پہ آگے بڑھ کے ایک یہودی کو مار دیا یعنی ایک جہاد تھا نا ان کا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے ماضی میں بھی جو عورتوں کا کردار ملتا ہے وہ بہت ہی ایک کانفیڈنٹ لیول ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہم حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے طب کی تعلیم سیکھی تھی یعنی میڈیکل کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھوائی تھی. تو وہ جو انہوں نے طب کی تعلیم طبیبہ وغیرہ اس زمانے میں ہوتی تھی تو انہوں نے سیکھی تھی جو میڈیکل کی تعلیم. تو وہ عام طور پہ جو عورتیں ہوتی تھیں ان کا علاج کرتی تھیں وہ ایک طرح
طرح سے آج کے زمن میں آپ سمجھے تو وہ ڈاکٹر آپ سمجھ لیجیے نا, لیڈی ڈاکٹر. تو اس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خطبہ دیا کرتی تھیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ نے شروع کیا تھا. تو آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو اکابر کہا جاتا ہے نا, اکابر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی بڑے بڑے صحابہ کرام پردے کے پیچھے وہ ہوتے تھے, ان کو آپ درس دیا کرتی تھیں. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, ہمیں اپنے جو ہمارا پیچھے ہم ماضی میں جائیں اور سنت طریقوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمیں تو عورت کا ایک بہت ہی کانفیڈنٹ رول نظر آتا ہے. ادائیں وغیرہ نہیں نظر آتی ان چیزوں میں, نہ ہی بولنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے ایک عورت کا کہ جس سے کہ دوسرے مرد کو اٹریکشن ہو. یعنی جب آپ ایک غیر مرد سے بات کر رہے ہیں تو ٹو دا پوائنٹ, اور ٹون میں بھی سختی کوئی نہیں کہہ رہا, لیکن ٹون میں لچک نہیں ہونی چاہیے. لچک آپ سمجھتے ہیں نا, اسٹریٹ بات ہونی چاہیے جس میں ٹون میں اندازہ نہ ہو رہا ہو دوسرے پرسن کو کہ یہ ہنس کے بات کر رہا ہے, کہ یہ مذاق سے کر رہا ہے, یا مذاق کا عنصر یا کوئی مزہ کا عنصر نہیں ہونا چاہیے مردوں سے بات کرتے ہوئے. خاص طور پہ بات یاد رکھیے گا جس کو ہم گگلنگ یا ہنسی یا مذاق کہتے ہیں. اچھا, لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کی تھی وہ ہم نے صرف یہاں تک کی تھی کہ جب ہم نے تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی کوشش کی تھی نا, یعنی ہم آئے تھے ابھی بے حیائی کے 3rd پوائنٹ کے اوپر, تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ادا میں اور بے حیائی اور حیا کے درمیان ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ ہمارا جو انٹریکشن مردوں کے ساتھ پڑتا ہے کہ لائک ڈرائیورز ہو گئے, چوکیدار ہو گئے, شاپ کیپرز ہو گئے, بازار میں جب ہمارا معاملہ پڑتا ہے, ہم ٹکٹ لینے جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا معاملہ پڑتا ہے, یا آفس وغیرہ میں معاملہ پڑتا ہے. اب یہاں پر ہم آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہم اس حوالے سے بات کرنے لگے ہیں کہ پہلے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ادا دیکھ لیا, حیا دیکھ لی, اب بے حیائی ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کے انڈر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی جو چیز بے حیائی کے اندر آتی ہے وہ ہے انٹرمنگلنگ آف مین اینڈ ویمن, یعنی مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اخلاط, ان کا آپس میں بیٹھنا, باتیں کرنا, اور ان کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا, اور ان میں آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے سامنے لڑکی کا زینت کے ساتھ آنا, کھلے عام کپڑے پہن, یعنی ایسے ولگر کپڑے پہننا, یا دوپٹہ نہ اوڑھنا. دوپٹہ نہ اوڑھنا بھی ولگر ڈریس کے اندر ہی آئے گی یہ بات, یا ٹام بوائش امیج اپنا بنانا. تو یہ جو جب ہم بے حیائی کی بات کرتے ہیں تو یہ بے حیائی آپ یاد رکھیے گا کہ ایک جو یعنی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں تو ان کے اندر بھی اگر ایک لڑکی جو ہے ان چیزوں کا احساس نہیں کرتی اپنے پردے کا, یعنی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے, لیکن ایک پردے کے اندر ایک لمیٹیشنز کے اندر اس کو بات کرنی ہے. تو یہاں پہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جب لڑکے اور لڑکیاں پڑھیں گے تو لڑکے کے ساتھ ایک لفظ بھی بات نہیں ہوگی, ٹو دا پوائنٹ بات کرنا. جیسے میں ابھی شاپ کیپر کا بتا رہی ہوں نا کہ آپ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ کہتے ہیں وہ کپڑا نکال دو, بعض دفعہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کس سے آپ نے کپڑا لیا تھا, کبھی آپ ریٹرن کرنے جائیں. تو یہ والا معاملہ کہ اگر آپ نوٹس بھی لے رہے ہیں یا آپ کوئی ٹو دا پوائنٹ کلاس میں کوئی آپ کا پروجیکٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ, تو اس میں کوئی لڑکے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے, یعنی ٹو دا پوائنٹ اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آگے بڑھ کے پھر یہی جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ گوئنگ آؤٹ یا فون پہ چیٹنگ کرنا یا میسیجز کا بھیجنا, یہ تمام چیزیں بے حیائی کے زمرے میں آئیں گی. اب سوری ٹو سے جو اس کو سمجھے نا, ہماری اسلامی تعلیمات یہی ہیں, منع نہیں کیا, تعلیم کو منع نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایٹیکیٹس ہیں وہ ایک مسلمان لڑکی کو سامنے رکھنے پڑیں گے. اسی طرح جاب کے موقع پر میڈیسن کوئی کر رہا ہے, کوئی اور جاب کر رہا ہے, تو جاب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو بھی آپ جاب کرتے ہیں, چاہے آپ وہ میڈیکل کی کر رہے ہیں, آپ کہیں ڈاکٹر ہیں, تو وہاں پر بھی دوسرے اپنے کولیگز یا ڈاکٹرز کے ساتھ, یا کوئی اور آپ کی جاب ہے ایز اے ٹیچر, کوئی اسکول ہے وہاں پہ عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ایک فارمل ریلیشن شپ جس کو ہم کہتے ہیں ایک بیریئر, ایک پردہ, ایک حجاب جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان حائل ہونا چاہیے کہ وہ مرد سے آپ آزادانہ گفتگو نہیں کریں, نہ آپ ان کے گھر کے احوال کے بارے میں آپ کو معلومات ہو, نہ ان کو آپ کے گھر کے بارے میں معلومات ہو. لیکن ٹو دا پوائنٹ بات کرنا یا پروجیکٹ کا حصہ ہونا یا جس کو کہتے ہیں کہ کچھ پڑھائی وغیرہ کے سلسلے میں بات کرنا, اس میں کوئی کسی حد تک مذائقہ نہیں ہے. کچھ علماء تو اس کو بھی بالکل ہی غلط قرار دیتے ہیں. لیکن یہ جو چیز آج کل نکلی ہے کہ ساتھ لڑکے اور لڑکیاں اسکول میں پڑھتے ہیں یا یونی میں پڑھتے ہیں یا کالج میں پڑھتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ساتھ باہر مل کے گروپ میں جا رہے ہیں تو کیونکہ ہم گروپ میں جا رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو یہ مذائقہ ہے اسلامی لحاظ سے. میں نے آپ کے سامنے بات جو حقیقت ہے وہ میں رکھ رہی ہوں. وہ چیلنج ظاہر ہے بہت بڑا آج کل موجود ہے. دوسرے ایک اور رشتہ ہمارے یہاں موجود ہے جو کہ فیونسی کا رشتہ ہے, جس کو کہ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے مکمل طور پہ ایک لڑکے اور لڑکی کے لیے حلال ہے.
وہ چاہیں تو وہ باہر جائیں، وہ چاہیں تو وہ کسی بھی جگہ کھانا کھانے چلے جائیں، یا وہ کہیں شادی میں بھی ابھی صرف بات طے ہوئی ہے اور وہ لڑکی جو ہے وہ اکیلے اس کے ساتھ کسی شادی اس کی دوست کی شادی میں بھی چلی جا رہی ہے، تو یہ بھی تمام چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح کا معاملہ الگ ہے، نکاح کے بعد اسلامی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہوتی، ہمارا معاشرہ پابندیاں لگا دیتا ہے نکاح کے بعد، لیکن اسلامی لحاظ سے اس لڑکی پہ کوئی پابندی نہیں، وہ اپنے سسرال بھی جائے، وہ وہاں رہ بھی جائے، رات کو وہاں اسٹے بھی کر لے، واٹ ایور جو کچھ بھی کرے، اسلامی لحاظ سے ایک لڑکی کا اگر نکاح ہو گیا تو ہمارے معاشرے میں ہم خود ہی اس کے اوپر ریسٹرکشن لگاتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں رخصتی اور بارات یہ کوئی چیز نہیں، رخصتی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا وہ سمجھو اس لڑکی کی رخصتی ہو گئی، یہ کوئی چیز پہلے کے دور میں الگ نہیں تھی، رخصتی اور نکاح الگ چیز نہیں ہوتی تھی، تو ہمارے ہاں یہ ایک ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی اگر اپنے اقدار جس کو ہم کہتے ہیں نا اسلامی اقدار، تو اس کی بنا پہ اگر کوئی گھر والے ایک عزت کے لیے حیا کے لیے اس چیز کو مینٹین کرتے ہیں کہ بھئی ابھی لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی تو زیادہ ملنا جلنا نہیں کرے یا سسرال میں اسٹے نہیں کرے، تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یعنی اپنا ان کی ایک اچھی بات ہے، ایک سٹیپ وہ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں، لیکن اسلام جو ہے نا وہ اس چیز میں بہت لبرل ہے۔ نکاح ہونے کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کہیں گھومنے جانا چاہے، کہیں باہر جانا چاہے، سب کے سامنے جانا چاہے، بالکل وہ سمجھے وہ ایک وائف ہے، پورا اس کے ہسبینڈ کا اس کے اوپر رائٹ ہے۔ اسلامی لحاظ سے نہ اللہ کے یہاں کوئی پکڑ ہے اور نہ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی ایسی لڑکی پہ باتیں بناتا ہے تو وہ بنایا کرے، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن فیونسی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ جو ہے جس کو اگر آپ علماء سے کچھ سے آپ بات کریں، جیسے مفتی مینک ہو گئے یا نعمان علی خان، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ بغیر کسی ماں باپ کی مرضی کے آگے گھومے پھریں، تو کم سے کم یہاں پہ دونوں گھروں کی رضامندی تو ہے نا، تو لیکن پھر بھی وہ اس کے باوجود بھی اس کو یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ چیز ہم اسلامائز نہیں کہہ سکتے۔ تو یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں آزادانہ ملیں اور گھومنا پھرنا کریں یا فون پر بات کریں یا چیٹنگ کریں یا ہر قسم کی گفتگو کریں، تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح کے اوپر کوئی بھی اسلام بالکل اس کے اوپر اجازت دیتا ہے، لیکن ہاں ایک دفعہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ ایک چوری جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور ایک چوری انسان مسجد میں جا کے قرآن کریم کی کرتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ بات بڑھ گئی نا۔ تو اسی طرح یہ والی بات ضرور ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی اپنے ماں باپ کو بغیر بتائے کسی ریلیشن شپ میں بنتے ہیں یا گھومتے پھرتے ہیں تو وہ ایک گناہ بڑا ہے، اور ایک ماں باپ کو بھی پتا ہے اور منگنی مطلب بات طے ہوئی بھی ہے، منگنی تو خیر اسلام میں کچھ نہیں ہوتی، بات طے ہوئی بھی ہے اور وہ ماں باپ کی مرضی سے گھوم پھر رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا درجہ گناہ کا نیچے ہو جائے گا، لیکن اسلامائز نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی جو آج کل پریشرز ہیں نا، ان میں آپ کو پریشر کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ چوری جیسے بس آپ یوں سمجھ لیجئے گناہ کبیرہ ہے، لیکن مسجد کی چوری بہت بڑی چیز ہے اور وہ بھی قرآن کریم کی چوری، تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن یہ بس میں یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسلامائز نہیں ہو جائے گا، ان کی رومانٹک بات چیت، ان کی فون پہ باتیں، جبکہ لڑکی کی ماں کو بھی پتا ہو چاہے لڑکے کے باپ کو بھی پتا ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو 3 طرح کی کیٹیگریز میں ہمارے معاشرے میں لڑکیاں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک تو حیا والا معاملہ ہے جو کہ پیور حیا ہے، جو ہمیں اسلام سکھاتی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نا کہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا، اور حیا ایسی کہ کوئی بھی انسان انڈیسنٹ امورل بات لڑکوں کے ساتھ نہ کرے، گگلنگ نہ کرے، ہنسی مذاق نہ کرے جہاں پہ نامحرم رشتہ ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں میں آپ لوگ ایڈ کر لیں اپنے لیے، کزنز بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ چاہے وہ کزنز 2 سال چھوٹے ہیں، چاہے وہ 1-2 سال بڑے ہیں، تو کزنز کے ساتھ آزادی کے ساتھ باہر آنا جانا، ان کے ساتھ کھانوں پہ جانا اور یہ کہنا کہ یہ تو ہمارے بھائی جیسے ہیں، تو بھائی جیسا کچھ نہیں ہوتا، بھائی بھائی ہوتا ہے، جیسا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر کزن سے شادی ہو سکتی ہے، تو اس لیے کزنز کے بھی جو ریلیشن شپ لڑکے اور لڑکیوں میں ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک بیریئر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ چیزیں چاہے کتنی بھی آج کے دور میں آپ کو سننے میں جس کو کہتے ہیں نا کہ آرتھوڈاکس لگیں یا آپ کو لگیں کہ بہت ہی پرانے زمانے کی یہ باتیں ہیں، جو اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسلام کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے یہی ہے کہ 3 کیٹیگریز میں ایک لڑکی ڈیوائیڈ اپنے آپ کو کر سکتی ہے اور وہ خود اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم ابھی حیا اور اداؤں کی بات کر رہے ہیں نا، تو اداؤں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بلا وجہ اپنے آپ کو شو کرتی ہے کہ جیسے وہ شرما رہی ہے، اور بے حیائی جو ہے نا یہ اس سے بری چیز ہے۔
کیونکہ وہ تو پریٹینڈ کر رہی ہے نا، چیپنس کر کے پریٹینڈ کر رہی ہے کہ میں شرما رہی ہوں. لیکن بے حیائی یہ چیز ہے کہ اس کی تو حیا ہی بالکل ختم ہو گئی ہے، جس کو آج بولڈنس کا نام دیا جاتا ہے، کہ ہر طرح کے لباس پہننا. یا بعض دفعہ آج کل آپ نے لڑکیوں کو سنا ہوگا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو کسی قسم کی شرم نہیں آتی، کسی چیز میں بھی شرم نہیں آتی. شرم کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اس کو بہت ہی بیکورڈنس کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس کو نام یہ دیتی ہیں کہ میں تو بہت بولڈ ہوں، میں تو ہر ایک سے بات کرنے میں بھی بولڈ ہوں، میں ڈریسنگ میں بھی بولڈ ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے میں پہنتی ہوں، اور میں ہر لڑکے سے بالکل کھل کے بات کر سکتی ہوں. ایسے میں بات کرتی ہوں جیسے لڑکیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو اس کو آج کل لڑکیاں کانفیڈنٹ کا نام دیتی ہیں. یہ دراصل بے حیائی ہے کی ایک قسم ہے. تو یہ وہ چند چیزیں جو ہمیں دیکھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بے حیائی کے انڈر ایک لڑکی کے لیے آ جاتی ہیں، جس کی کہ ہمیں اسلام جو ہے اجازت نہیں دیتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 ہم دیکھتے ہیں. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، فرستادہ ہوں، اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. اچھا، اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 20 بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. قَالَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر ولم اکو بغیہ. مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت تو نہیں. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ آیتیں ایکچولی نا میں نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی میں نے، اس لیے آپ لوگ کو ابھی ایک آتا آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ میں نے تفسیر کر لی. تفسیر نہیں کی تھی میں نے، ایک ساتھ تینوں آیتیں پڑھ لی تھی، اور تفسیر میں نے صرف کی تھی آیت نمبر 18 کی. تو اسی لیے جو ہے اب ہم انشاءاللہ تفسیر کرنے لگے ہیں اس کی. تو آیت نمبر 19 میں تو سمپل یہ بات ہو رہی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے، ہوا یہ تھا جو تفاسیر سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان کے اوپر پھونک ماری تھی، اور اس پھونک سے اللہ کے اذن سے، جبریل علیہ السلام کا کوئی اس میں کمال نہیں تھا، اللہ کے اذن سے ان کو حمل ٹھہر گیا تھا، یعنی کہ وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں. اور یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے، جبریل علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے اور یہ کام دے کے بھیجا ہے اللہ کے اذن سے کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دوں. اور وہ پاکیزہ بچہ ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ جیسا ایک دنیا میں طریقہ ہے ایک عورت کا، ہاں اس میں کسی مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی مرد کا حصہ اس ولادت میں جو تمہارے بچے کی ہونے والی ہے، مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور یہ ایک انیوژل صورتحال ہے. آگے جو بات آئی کہ انہوں نے، جو ہم نے پہلے ہم نے ایکچولی اس بات کو ڈسکس کر لیا تھا کہ انہوں نے یہ فوراً اس کا جواب دیا بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہ میرے یہاں نہیں ہو سکتی اولاد کیونکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. تو ہم یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ ان کی والدہ نے ان کو دنیا کی مختلف چیزوں کے بارے میں اور دنیا کے ان فیکٹس کے بارے میں، اور ہم ان کو بہت ہی شرم و حیا والی باتیں سمجھتے ہیں لیکن ان کے بارے میں ان کو پرومپٹلی آگاہ کیا ہوا تھا. مریم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کی نالج موجود تھی. تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے لیے اس میں بہت بڑے سبق موجود ہیں. ہے تو بات اتنی سی، اب ہم اپنے حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 13 ایئرس کی وہ تھی، تو اس 13 برس کی عمر میں ان کو زندگی کے حقائق کا علم موجود تھا. انہیں مرد اور عورت کی ریلیشن شپ کے بارے میں، فزیکل ریلیشن شپ کے بارے میں پتا تھا. اور آپ یہ سمجھیں کہ اچھا اب اگر یہ بات کریں نا کہ یہ انہوں نے کہا کہ کیسے میرے اولاد ہوگی، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگائے، یہ مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کی پاکیزگی کی جو سند ہے وہ قرآن نے دے دی. اور کیوں یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے پرومیننٹ کر کے اس بات کو رکھا ہے؟ کیونکہ کرسچینٹی کا جو حوالے سے، کرسچینٹی میں تو جیسے مریم علیہ السلام کو مدر گاڈس کہا گیا نا، مدر کہا گیا، مدر گاڈ کہا گیا. لیکن یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر یوسف نجار، جن کا کہ بائبل یہ اس میں تورا وغیرہ میں نام آتا ہے یوسف کارپینٹر، تو اس کے ساتھ انلیجیٹمیٹ ریلیشن شپ کا الزام لگایا تھا کہ یہ جو اولاد ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ مریم علیہ السلام کے یوسف کارپینٹر کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات تھے جس کی بنا پر یہ انلیجیٹمیٹ بچہ پیدا ہوا. تو اسی کی دلیل آپ قرآن میں دیکھ لیجئے کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا رہتی دنیا تک کہ وہ خود اپنے منہ سے جبریل علیہ السلام سے فرما رہی ہیں کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ ہی نہیں لگایا تو میرے اولاد کیسے ہوگی. تو یہ وہ دلیل ہے جس کے اوپر کوئی بھی یہودی جو اتنا گندا، اتنا برا الزام مریم علیہ السلام پہ لگاتے ہیں تو وہ خاموش ہیں قرآن کی اس آیت کے حوالے سے.
دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو بات کریں، حالانکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یہ بات ہمارے لیے کافی ہے. یہ کوئی ہم مسلمانوں کے لیے یہ کوئی ڈسکس کا موضوع نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بغیر مرد کے، بغیر کسی شوہر کے مریم علیہ السلام کی اولاد کیسے ہو گئی. ہمیں ضرورت نہیں زیادہ سوچنے کی. لیکن چلے ہم تھوڑا اس کے اوپر آج کے سائنس کے حوالے سے ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں، بلکہ اب تو کافی سال اس بات کو گزر چکے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو سائنٹیفک ریسرچ ہوئی تھی ابھی تک وہ جاری ہے کہ ایک سنگل سیل سے پورا ایک انسانی وجود پیدا ہو سکتا ہے، جس کو انہوں نے جو نام دیا تھا وہ دیا تھا کانسیپٹ آف کلوننگ. یاد ہے آپ کو کلوننگ کا جو معاملہ تھا؟ اور اس کا انہوں نے ایک شیپ کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس کا نام رکھا تھا ڈولی دا شیپ. تو اس پروسیجر سے ہمیں یہ پتا چلا تھا، یہ ڈولی دا شیپ کا بھی جو انہوں نے طریقہ اپنایا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ فیوچر میں ایک وقت ایسا آ جائے گا، بہرحال ابھی تک تو نہیں آیا، ریسرچ اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک اولاد کے لیے، کسی کو بھی اولاد کے حصول کے لیے باپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ انہوں نے بیسکلی کہا تھا نا کہ اسی طرح سے جو ہے وہ عورت پریگننٹ ہو جائے گی. اور کلوننگ میں یہ چیز بھی ہمیں پتہ لگی تھی، اگر آپ کو اس وقت کی ریسرچ یاد ہو، کہ ایک جیسے کئی انسان بن سکیں گے ایک ہی سیل سے. کیا مطلب؟ جیسے مراد یہ ہے کہ اگر ہم مثال دیں کہ ایک کوئی جگہ پر ایک شخص جو ہے وہ ٹیچنگ کرتا ہے، تو اگر وہ اپنی کلوننگ کروانا چاہے گا تو ایٹ اے ٹائم وہ ٹیچر بھی ہوگا، ایٹ اے ٹائم وہ فادر بن کے گھر میں بھی موجود ہوگا، ایٹ اے ٹائم وہ گاڑی چلا کر اپنی وائف کو کہیں سے پک بھی کر رہا ہوگا. یعنی جتنے آپ کو اپنے کلونز چاہیے وہ بن جائیں گے. یہ کلاؤنز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کلونز ہے، CLONES. تو ایسے اتنے ہی فرد جو ہے وہ سائنس بنا لے گی. یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے، ڈولی دا شیپ کو انہوں نے اسی طرح بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کلوننگ بھی ہو جائے گی اور یہ بغیر کسی باپ کے ہوگی، باپ کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یعنی ایک ہی وقت میں ایک آدمی بہت ہی پروڈکٹیو ہو جائے گا. کہ ایک جگہ اگر مثال کے طور پہ آپ یہاں درس میں بیٹھی ہیں تو گھر میں آپ جیسی کوئی خاتون ہوں گی، بالکل آپ ہی ہوں گی جو کھانا پکا رہی ہوں گی، اور ایک آپ جیسی خاتون ہوں گی جو کہ شاپنگ کر رہی ہوں گی بازار میں. تو سارے کام جو ہے وہ ہو جائیں گے. اس طرح انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو نہیں سکا ہے ابھی. یہ انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا سائنس سے ہم یہ کر لیں گے. اور انہوں نے شیپ کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کر کے بھی دکھایا. ایک شیپ ڈولی دا شیپ کی جیسی ایک اور شیپ بنا کے دکھا دی ہے. ٹھیک ہے، بغیر باپ کے، بغیر یعنی ان کے باپ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، یعنی شیپ کے میل جو ہوتا ہے اس کے بغیر. تو انہوں نے فیوچر میں یہ بات رکھی. تو جب ایک سائنٹسٹ یہ بات کر سکتے ہیں، آل دو ابھی اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے، تو لیکن اس پر بات ہو رہی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بھی کیا معاملہ ہوتا ہے. وہ یہی ہوتا ہے نا اصل میں. تو یعنی وہ جو ہوتا ہے حمل جیسے عام طور پہ ایک عورت کو ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوتا نا، ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایگز کو فریز کیا جاتا ہے، اور یعنی ان دونوں کے مرد اسپرم اور عورت کے دونوں کے فریز کیے جاتے ہیں، پھر عورت کے یوٹرس میں اس کو انسرٹ کیا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک آرٹیفیشل سا طریقہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے ٹیسٹ ٹیوب کتنے بچے پیدا ہو گئے. تو سائنس کی ریسرچ کے ساتھ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ اس کے اوپر انسان سوال اٹھائے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم آگے بڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس بات سے دوسری طرف اب ہم جا رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو حالانکہ ہیکل میں ان کی دینی تربیت کے لیے بھیجا، مکمل طور پہ وہ دینی ماحول میں دن رات عبادت میں اور بہت ہی پاکیزہ ماحول میں رہی، لیکن ان کی والدہ نے ان کو دینی تربیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی تربیت بھی دی. تو آج ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی بچیوں کو مثال کے طور پہ ان کے پیریڈز ہونے سے پہلے ان کو پیریڈز کے بارے میں، ان کو مرد اور عورت کی کون سی ریلیشن شپ اللیجیٹمیٹ ہے اس کے بارے میں، یا کون سی شادی کے بعد ریلیشن شپ کی اجازت ہے اس کے بارے میں، ایک جیسے ایسے ایج ہو. یہ نہیں کہ پیریڈز کے ساتھ ہی یہی بتا دیا. پہلے پیریڈز کی انفارمیشن دی، جب وہ لڑکی بالغ ہو گئی، پیوبرٹی پر آ گئی، تو آہستہ آہستہ سٹل طریقے سے جیسے ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو اس کے مرض کے بارے میں بتاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا مرض ہو اور اس کو اچھا لگے نہ لگے مگر وہ بتاتا ہے، تو بالکل اسی طرح ایک ماں جو ہے وہ اپنی بچی کو کرائیت کے ساتھ، یعنی کیونکہ ایک ضرورت ہے تو وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا دے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ بیسک حقائق ہیں.
ان سے آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی. یہ ایک حقیقتیں ہیں. آج جو ہے نیٹ کے ذریعے سے اور موبائل فون کے ذریعے سے, کمپیوٹر کے ذریعے سے ہر چیز اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے, گندگی اتنی زیادہ سامنے آ گئی ہے, بچوں کا اتنا زیادہ ایکسپوجر ہو گیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا, آپ سمجھے کہ کنویں میں آپ بیٹھی ہوں گی. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھیں کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے, یہ بالکل بیتکی بات ہے. آج کل سب انہیں پتا ہے. ہاں, یہ فرق ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں خود بتا دیتے ہیں تو وہ اپنے فرینڈس وغیرہ سے ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کرتے, جو کہ ان کو بہت ہی گھٹیا, جس کو کہتے ہیں نا, بہت ہی چیپ طریقے سے ان باتوں کو بتاتے ہیں, بہت ہی چیپ طریقے سے ان چیزوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں, جس سے کہ ان کی جس کو کہتے ہیں نا اٹریکشن, گندی چیزوں کی رجحان زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچیوں کو اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیں گی تو اگر اللہ نہ کرے ان کی زندگی میں کوئی ناپسندیدہ صورتحال آتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکیں گی, اس کو ہینڈل کر سکیں گی اگر ماں کی طرف سے ان کو بتایا گیا ہوگا. دوسری بات آپ یہاں دیکھیں کہ مریم علیہ السلام جس طرح پروقار طریقے سے اور متانت سے بات کر رہی ہیں, تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو آدمیوں سے, یعنی نامحرم مردوں کے ساتھ اور محرم مردوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کا طریقہ سکھائیں. ان کو بتائیں کہ جیسے تمہارے بھائی سے تم بات کرتی ہو یا والد سے کرتی ہو تو ان کا بھی ایک لحاظ رکھ کے بات کرنی ہے, اور وہ تمہارے محرم ہیں. یا مثال کے طور پہ ان سے کھلے عام پیریڈز کے بارے میں باتیں نہیں کرنا. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ سب ایک مائی جو ہے وہ ٹریننگ دیتی ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں ہمارے جو بعض اسکولس میں باقاعدہ ایک سیکس ایجوکیشن کے طور پہ بچوں کو چیزیں بتائی جاتی ہیں. وہ بہت ہی بھونڈا اور بہت ہی چیپ طرح کا انداز ہے کہ جس سے کہ وہ لوگ بات کو سمجھاتے ہیں. یہ زیادہ تر جو علماء ہیں وہ اس فیور میں نہیں ہے, کیونکہ وہ بالکل ویسٹرن کانسیپٹ کے طریقے سے بچوں کو وہ بات بتاتے ہیں جس سے ان کے ذہن, معصوم ذہن جو ہے وہ ایک طرح سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کو بات سمجھ نہیں آتی. ہمارا جو اسلامی طریقہ ہے وہ بہترین طریقہ ہے. جیسے ایک ماں مختلف پاکی کے طریقے, طہارت کے طریقے اپنی بچی کو بتاتی ہے, تو وہ ماں کے ذریعے سے یا باپ اپنے بیٹوں کو بتائے نا, وہ بات ہی بالکل الگ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ اپنی بچیوں کو بیسک نالج دیں گی تو اس سے ان کی لڑکوں کی یا لڑکیوں کی معصومیت ختم ہو جائے گی. میں نے یہ آپ کو بتایا کہ آج کل آپ کسی کو ایز سچ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا لا علم ہے, بہت ہی معصوم بچی ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں, یہ تو آج کل کہہ ہی نہیں سکتے نا. تو پتہ تو ان کو ویسے بھی ہوتا ہے. تو مائیں اپنے بچوں سے بات چیت کے لیے یا باپ اپنے لڑکوں سے بات چیت کے لیے کسی ٹاپک کو ٹیبو نہ بنائیں کہ یہ بات میں نہیں کر سکتا. باپ کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے سے یہ بات نہیں کر سکتا, مجھے شرم آ رہی ہے. تو یہ جو شرم ہے نا, یہ بے تکی ہے. اس شرم کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو طہارت کے طریقے یا ان کو نہانے کا وقت کے کون سا نہانے کا ٹائم ہوتا ہے یا کب نہانا چاہیے یا روزہ ویلیڈیٹ نہیں ہوتا یا کب روزہ ویلیڈیٹ ہوتا ہے, تو یہ اگر باپ نہیں بتائے گا, ماں نہیں بتائے گی, تو کون بتائے گا؟ اور یہ جو فقہی مسئلے ہوتے ہیں یہ تو ویسے بھی بچوں کو نہیں پتا ہوتے, خاص طور پہ نہانے دھونے کے معاملات جو ہوتے ہیں. اور ظاہر طہارت جو حصہ ایسا ہے, اور ہمارے دین میں اتنے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نالج نہیں ہوتی ہے. پیریڈز ہو کے پاک ہو کے 8-8 9-9 دن گزر جاتے ہیں, لڑکیاں بعض دفعہ نہاتی نہیں ہیں, ان کو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کچھ فرق نہیں پڑتا, جب مرضی بھی نہا لو. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی نالج ماں باپ کو دینا چاہیے, لیکن بات یہی ہے کہ جب خود ماں باپ کو بھی نالج ہو. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کو ان چیزوں کے بارے میں بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. چاہے وہ چھوٹی ہیں, آپ ان کو یہ اویئرنیس دے دیجئے, جو کہ آج آپ سمجھیں کہ باہر کے ملکوں میں تو باقاعدہ اس کی ورک شاپ بچیوں کو اسکول میں کرائی جاتی ہے, لڑکوں کو کرائی جاتی ہے, جس کی بنا وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں چائلڈ ابیوز اور انسیسٹ, افسوس کے ساتھ کہ اپنے رحمی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر کے رشتے, محرم رشتے جو ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ بعض دفعہ جو غلط معاملات ہو جاتے ہیں, تو اس کی بنا پہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی غیر مرد تمہیں ٹچ نہ کرے. وہ چاہے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ چھوٹی بچیوں کو کزنس کو گودی میں دے دیتے ہیں کہ وہ ان کو کس کر رہے ہیں کزنس, اور ان کو گودی میں لے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو اوائڈ کریں. نہ میل ڈرائیور ہو گئے, سرونٹس ہو گئے, چاہے وہ آپ کی بچی 2 سال یا 1 سال یا 6 مہینے کی کیوں نہ ہے, اپنی بچی کو کسی بھی غیر لڑکے کے یا غیر مرد کے یا غیر سرونٹ کے گودی میں نہ دیں. یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ہر ایک کو اپنا سمجھ کے نوکر کو دے دیا, خود شاپنگ پہ چلے گئے, یا نوکر کو دے دیا وہ گیٹ کے باہر لے لے کے اس بچی کو گھوم رہا ہے, اور وہاں باہر چوکیدار ہیں, ڈرائیور ہیں اور فلاں روڈ کے لوگ ہیں, وہ اس چھوٹی سی بچی کو پیار کر رہے ہیں.
اور وہ اسکرٹ پہنے ہوئی ہے مثال کے طور پہ. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ایکسپلائٹیشن ہے بچوں کا, جس کو ہم چائلڈ ابیوز کہتے ہیں. تو یہ بھی جو اسلامی لحاظ سے یہ بہت ہی نامناسب طریقہ ہے کہ بچوں کو بعض دفعہ اس کا ٹراما ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی بچوں کو بچپن سے اس کو سکھا دیں کہ تمہیں کوئی ٹچ نہ کرے, تمہیں کوئی کس نہیں کرے, تمہیں کوئی کرے تم اسے منع کر دو, چاہے وہ جو بھی ہو, جو بھی اس کی ریلیشن شپ ہو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا جو سگا میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے, بس اس رشتے تک وہ مجھے ٹچ کر سکتا ہے یا کس کر سکتا ہے مجھے. تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی اس بات کی آپ اویئرنیس دے دیجیے. جب مائیں سکھاتی ہیں تو بعض دفعہ چھوٹی بچیاں اتنی شارپ اور ہو جاتی ہیں کہ وہ ہاتھ بھی نہیں پکڑنے دیتی ہیں اپنا کسی کو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اپنی بچیوں کو بھی آپ اسکول جانے سے پہلے, کالج جانے سے پہلے اس بات کو بتا دیں کہ اسلامی لحاظ سے بوائے فرینڈ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ کسی بھی لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ ہو. تو تمہیں اگر اپنا فرینڈ شپ کرنی ہے تو تمہاری لڑکی فرینڈ ہوگی, لڑکی سے تم فون پہ بات کرو گی, نمبر ایکسچینج کرو گی تو لڑکی کے کرو گی, گھر تم سے ملنے آئے گی تو لڑکی آئے گی. یہ میری طرف سے یہ ریسٹرکشن ہے. بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو یا لڑکوں کو ٹریننگ نہیں دی جاتی, اور اس کے بعد جب ان کے فرینڈس وغیرہ آپس میں نکلتے ہیں یا بنتے ہیں بعد میں جا کے, تو مائیں اعتراض کرتی ہیں, پھر وہ کلیش کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے تو کبھی نہیں منع کیا تھا, آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کیا, یہ میری فلاں فرینڈ جو ہے وہ بھی تو لڑکوں سے ملتی ہے. تو اس لیے پہلے سے بچپن سے آہستہ آہستہ ان کی برین واشنگ کریں, ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے رہیں کہ تمہارا یہ بوائے فرینڈ کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے, گرل فرینڈ کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے, نامناسب طریقہ ہے. نہ ہی کوئی لڑکا جو ہے وہ ملانے کے لیے اپنی, یعنی اس کو پہلے سے بتا دیں کہ کوئی اپنی گرل فرینڈس کو بلانے کے لیے میرے پاس نہیں لانا, اسلامی لحاظ سے مجھے یہ چیز پسند نہیں. تو جب آپ بچپن سے تھوڑا چیزیں بچوں کے اندر فیڈ کریں گی تو تھوڑا کرنے سے کچھ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان کو ان چیزوں کی کم از کم اویئرنیس ہو جائے گی, کم از کم وہ ان چیزوں کو برا سمجھیں گے. ورنہ تو بعض دفعہ بچے برا بھی نہیں سمجھتے, یعنی ایک تو ملنا جلنا الگ بات ہے, وہ تو برا بھی نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بالکل صحیح ایک آج کا حصہ ہے معاشرے کا یہ.